السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم دین سراپا نور و ہدایت ہے اور جہل سراپا کفر و ضلالت۔ اسلام نے ہمیں علم دین کے حصول کا حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں علم دین کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور ان میں علم فضیلت اور اہل علم کا بڑا درجہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ یہاں انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو بھی ایمان والا اور علم والا ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قوموں اور ملتوں کی بلندی کا سبب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے بدلے قوموں کو نیچے بھی گراتا ہے۔ یعنی جو قوم قرآن کو پڑھتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو قرآن سے اعراض کرتی ہے اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے سے گریز کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور گراتے ہیں۔ قرآنی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن ہی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ترقی کا زینہ ہے، اسی لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور آپ نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم دین کے حصول سے جنت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ان چند نصوص سے صرف علم دین کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان چند نصوص سے نہ صرف علم دین کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی اشد ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ علم دین کی اہمیت و ضرورت سے علم دین کی اہمیت و ضرورت سدا اس سے رہتی ہے۔ آپ سن کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ علم دین کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو اسے نہیں سیکھتا وہ اسلامی فریضے سے غافل ہے جس کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا، اور دنیا میں جہل کے جو نقصانات ہیں اس سے واسطہ اپنی جگہ جو اس کے ساتھ پڑے گا۔ دنیا میں جو جہل کے ساتھ واسطہ پڑے گا جو اس کے نقصانات ہیں وہ اس کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعا کرتی ہیں۔ اس سب بھائیوں حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں
सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि इनके पास एक आदमी आया और इसने कहा, अबू दरदा, मैं एक हदीस की खातर मदीनतुर रसूल से आपकी खिदमत में आया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। मुझे यहाँ इसके सिवा और कोई काम नहीं। तो उन्होंने कहा, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, आपने फरमाया, जो शख्स किसी रास्ते में हसूल इल्म की खातर चला हो तो अल्लाह ताला उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर चलाएगा और बिलाशुबा फरिश्ते तालिब इल्म की रज़ामंदी के लिए अपने पर बिछाते हैं और साहिब इल्म के लिए आसमानों में बसने वाले, ज़मीन में रहने वाले और पानी के अंदर मछलियाँ भी माफ़रत तलब करती हैं। और बिलाशुबा आलम की आबद पर फजीलत ऐसे ही है जैसे कि चौदहवीं के चाँद की सब सितारों पर होती है। बिलाशुबा उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने कोई दिरहम व दिनार वरसे में नहीं छोड़े, बल्कि उन्होंने इल्म की विरासत छोड़ी है। जिसने इसे हासिल कर लिया उसने बड़ा हिस्सा पा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है अल्लाह ताला में हक़ को समझने की, उसको सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।